زہرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ریحان قیدیوں میں برپا ہے شور گریا پلکوں سے کر رہی ہیں ماتم جو بنت زہرا. سجاد نوح خواں ہیں نوح سنا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں. ہے کیا شام آ گیا ہے اماں فضا. نعرے سلام ایک روز کے راستے پر جو شیریں کا ایک روز کے راستے پہ جو شیریں کا رہا گھر خواب اس نے یہ دیکھا حسین آئے ہیں بے سر اور خون میں ڈوبے کھڑے صحن کے اندر کہتے ہیں کہ کل آؤں گا کہتے ہیں کہ کل آؤں گا. وعدہ تیرا لایا ہے ہمیں کرب و بلا سے ہم آئے ہیں پیاسے چلے جائیں گے پیاسے. ہم آئے ہیں
سے ہی چلے جائیں گے پیاسے. ایک بات میں کہتا ہوں نا، تم دل سے بھلانا. بچے میرے پیاسے ہیں، بچے میرے پیاسے ہیں، انہیں پانی پلانا. سجاد سے کہنا کہ نا، ارے غصے میں آنا. دادا کی طرح صبر سے گردن کو بندھانا. آدھا جو کرے ظلم نہ گھبرائیو بیٹا. لے جائیں جہاں ساتھ چلے جائیو بیٹا. ایک روز کے راستے پہ شب شہادت امام سجاد علیہ السلام، اسی کی مناسبت سے یہ میں نے مسدس کے چند بند کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے بعد مرثیہ امام سجاد کے حوالے سے ہوگا ہی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پہ. محمد وآل محمد. میں ہوں سجاد علی، 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 میں ہوں سجاد علی. میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل، میرا ننیال ہے عادل، میرا ددیال عدیل. کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی نہیں میرا مثیل،
غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل، اور نور عالی ہوں جگر بند ولی رکھا ہے، نور عالی ہوں جگر بند ولی رکھا ہے، خود علی نے ہی میرا نام علی رکھا ہے، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، جو بھی آیا میری چوکھٹ پہ نوازا میں نے، اپنے اجداد کی سیرت کو نبھایا میں نے، کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے، مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے، ہو کے بے کس کوئی اس در سے سوالی نہ گیا، ہو کے بے کس کوئی اس در سے سوالی نہ گیا، جو بھی آیا میری دہلیز سے خالی نہ گیا، میں ہوں سجاد علی، 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 صلوات پڑھ دیں محمد ہو کے مشکل سے پریشان یہیں آتے ہیں، وقت کے صاحب ایمان یہیں آتے ہیں، جو سمجھ لیتے ہیں قرآن یہیں آتے ہیں، جن کو تم کہتے ہو سلطان یہیں آتے ہیں، رہ کے بیمار مسیحا کو شفا دیتا ہوں، رہ کے بیمار مسیحا کو شفا دیتا ہوں، او اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی۔ اور یہ دو بند بہت ہی توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ نماز اور عزادار کے جو ٹکراو ہے اس کے لیے کچھ شاعر نے کہا ہے، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بندھوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے، او قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے، مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، مسئلہ یہ بھی ہے میرا پرستار ہے کیا، اور جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا، میں ہوں سجاد علی،
سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر۔ او خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر۔ راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا، راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا۔ میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد۔ اور یہ بند بھی دیکھیں کہ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی، میں نے جو ظالم سے کہا، تب یزید بے حیا کرب سے چلانے لگا، تب یزید بے حیا کرب سے چلانے لگا۔ میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں، میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں، کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں۔ میں ہوں سجاد علی، 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 میں ہوں سجاد علی۔ معجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں، ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، اور مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، اور اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے، اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے، میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ تو مر جاؤ گے۔ میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی، میں ہوں سجاد علی۔ فاتحہ۔ شہید سے کوئی شمشیر
پوچھے، شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے، مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے، اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے، یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے، یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے، ہر ایک پا گزرے زمانے میں رنج و غم، ہے سہانا عابد بیمار سالم ہے، شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے، انی پنیزے کی ہے سر پدر دیکھے، جو جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے، پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں ننگے سر دیکھے، کسی نبی پناہ اس طرح کے علام گزرے، جو اس مریض پر ہر طرح کے ستم گزرے، جو اس مریض پر ہر طرح کے ستم گزرے، لکھا ہے یوں کہ وطن آئے جب شہ والا، لکھا ہے یوں کہ وطن آئے جب شہ والا، پدر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا، نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا، ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا تھا دشت کربلا، پدر کے بعد بھی راحت ملی نا عابد کو، دوبارہ قید کیا اس غریب زاہد کو، وطن سے لے گئے پھر قید کر کے بانی، ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مزدر، قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحہ، لگایا بیلچہ زینب کی پشت کے اوپر، سفر میں زینب بے کس سے چھٹ گئے سجاد، دیار شام میں پھر آ کے لٹ گئے سجاد، پھوپھی کو سونپ کے جنگل میں سید والا، مدینے میں ہوا داخل وہ بے کس و تنہا، ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا، وہ سم کے کھاتے ہی عابد نے کی جہاں سے قضا، فلک پہور و ملک عرش کو ہلانے لگے، زمین پر جن و بشر سر پر خاک اڑانے لگے، محب و داغ علم دے پدر گئے سجاد، محب و داغ علم دل پدر گئے سجاد، جو کھایا زہر تو صد حیف مر گئے سجاد، نبی کی حال کو بے آس کر گئے سجاد، یتیم
ہو گئے باقر گزر گئے سر اپنا پیٹتے مرکز سے مصطفیٰ نکلے کلیجہ تھام کے کیوں کرنا فاطمہ نکلے کلیجہ تھام کے کیوں کرنا فاطمہ نکلے شہید سے کوئی ایک بار باواز بلند صلوات سے ساتھ کلام کے چند اشعار پیش کرنے سے قبل ایک دو باتیں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو ابھی پرسوں میں نے یہاں مجلس کے بعد دیکھا کہ زیارت جو پڑھائی گئی اس میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ قبلہ و کعبہ تشریف فرمائیں گا ان کو سنائیں اور اس میں تصحیح کر لیں. ایسے لوگ زیارت نہ پڑھائیں جن کو اس کے الفاظ صحیح طرح یاد نہ ہوں. اس بات کا دھیان رکھا جائے. دوسری چیز مجھے یاد آ گئی, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا پہلے اس کو. ایک نوحہ 10 محرم میں عام طور پر پڑھا جاتا ہے مجلسوں میں, گھبرائے گی زینب, جو پاکستان سے سید ناصر جہاں صاحب نے شام غریبہ میں پڑھا ہے اور شام غریبہ ہی میں لوگ پڑھتے ہیں. اصلاً وہ نوحہ شام غریبہ کا نہیں ہے, 20 صفر کا ہے, چہلم کا ہے. وہ بین جناب زینب کے لاش حسین پر نہیں ہے, قبر حسین پر ہے. آپ اس کے مصرے اگر پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا. ایک شعر اس میں کلیئر کرتا ہے اس معاملے کو. بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نہ اٹھائی اور موت نہ آئی. مصرع بتا رہا ہے کہ شام غریبہ کا نہیں ہے, بہت بعد کا ہے. تو قبر حسین پر امام حسین کے بین ہے. اور یہ اشعار کسی مسلمان یا شیعہ شاعر کے لکھے ہوئے نہیں, اس کے شاعر ہیں چھنو لال دلگیر, یہ ان کا لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ تعلق اس کا 20 صفر سے ہے, 10 محرم سے نہیں. اور اس کے علاوہ جو دیگر دو ایک باتیں ہیں, میں نے پچھلی پیشخانی میں وعدہ کیا تھا کہ جو محفلوں کی صورتحال چل رہی اس پر تبصرہ ہو نہیں پایا تھا, اور اپنی محفل جو ایک جشن ہوا تھا یہاں, اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ جو نقصان آپ لوگوں نے کر دیا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اس نقصان کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ آج کروں گا. یہ بے فکر رہیں کہ اپنے جو مقرر میرے 15 منٹ ہے میرے پاس, اس سے زیادہ نہیں لوں گا میں پیشخانی کی. لیکن یہ کچھ بولنا بہت ضروری ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے محفلوں میں اب قبلہ و کعبہ نے امامی حال میں پڑھا, اور دوسرے ناواقفیت جو لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ محفلوں کا سارا رنگ بگڑ گیا ہے. کسی کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں, نعرے بازی شور شرابہ وہ سب وہ اسی لیے ہوتا ہے. اچھا جنہیں کچھ نہیں آتا وہ ہے در ذرا دیکھیے گا, کلپ موجود ہوگی لوگوں کے پاس, اس میں دیکھیے گا کون سا طبقہ ہوتا ہے یہ جو اس نعرے کو بہت زیادہ زور شور سے, اسے کچھ آتا ہی نہیں, وہ اور کرے بھی کیا, پتہ کچھ نہیں اسے, شاعر کیا پڑھ رہا ہے اسے نہیں معلوم. تو اسے ادھم تو مچانا ہے ہی ہے, دکھانا ہے کہ ہم بھی ہیں محفل میں, وہ ہوتا ہے. اچھا اور دوسرے سامعین کی باقی بھی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے.
کبھی میں جو کہتا تھا کہ صاحب لوگوں کو اردو نہیں آتی سب کچھ ہو، تو پچھلے سال کچھ سن کے شبہ ہوا کہ لوگ تو فارسی داں بھی ہیں، شاید میں ان کی اردو ہی نہیں مان کے دے رہا ہوں۔ لیکن اس محفل کا جو نظارہ میں نے کلپ میں دیکھا، پوری کلپ تو میں دیکھ نہیں پایا، بہت بڑی ہے، اتنا وقت میرے پاس ہے نہیں، محفل میں موجود نہیں تھا اور بڑا اچھا ہوا کہ نہیں تھا۔ تو اس میں آپ کو ایسے مناظر ملیں گے کہ شاعر نے مصرع شروع کیا اور آواز آئی واہ، سبحان، ابھی شروع کیا ہے اس نے، یہ تو غیب دانی کے منزلوں میں آ گئے ہمارے سامنے۔ اردو دانی اور فارسی دانی تو وہ سب بہت پیچھے رہ گئی، شروع کیا ہے۔ فائز صاحب کو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ بیچارہ کیا کہنے جا رہا ہے، لیکن سامعین کی اردو شاید کچھ زیادہ ہائی فائی ہے، وہ بہت پہلے سمجھ گئے۔ اچھا، تیسرے کیا کارنامہ انجام دیا لوگوں نے وہاں؟ مستند شاعر، ماہر فن شہزادہ گلریز تشریف فرما تھے، ان سے فرمائش کر دی گئی دوسرے شاعر کے کلام کی۔ حد کر دی یہاں آپ لوگوں نے بھائی، کسی بھی شاعر سے دوسرے شاعر کے کلام کی فرمائش کر دینا یہ اس کی سر عام توہین ہے بھیا، اندازہ نہیں آپ کو، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آفت یہ ہے کہ آداب مجلسی کا آتا پتہ ہی نہیں آپ کو، وہ سیکھیں گے آپ تب جب آپ اردو پڑھیں گے، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اردو سکھاتی ہے آداب مجلسی، اس کے بغیر نہیں ہونے والا، چاہے قوم انتظام کرے، نوجوانوں کی تعلیم کا جو بھی کچھ کیا جائے، لیکن اس کے بغیر یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ کیا کر ڈالا آپ لوگوں نے؟ اس شاعر سے فرمائش کر دی دوسرے شاعر کے کلام کی، وہ بھی بھرا بیٹھا تھا، جو کچھ ہو رہا تھا اس کو جھیل رہا تھا وہ شخص کسی طرح، موقع ملتے ہی اس نے اینٹ کا جواب دیا پتھر سے۔ جملہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، ایسے احمقانہ شعر میں نہیں کہتا، اس کا مطلب ہے آپ احمقانہ شعر سنتے ہیں، یہی مطلب ہوا نا۔ جملہ نہیں سنا آپ نے ان کا، کیا کہہ دیا اس شخص نے؟ اس لیے کہہ دیا کہ آپ نے موقع بھرپور دیا، اور اس کے پس پشت تھی آپ کی جہالت اور کچھ نہیں۔ یہ فرمائش ہونی نہیں تھی، وہ چیز کہیے جس کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہو کہ ہم جانتے ہیں کس کا کلام ہے اور کیا ہے، اور معیاری کلام کی فرمائش کیجیے تو اچھا رہے گا۔ جس نے بڑے استاد شاعر صاحب نے اس طرح کی بات کر دی تو وہ تو پلٹ کر حملہ کرتا ہے۔ جو کچھ حرکتیں سامعین کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی تھیں، اناؤنسر نے بھی ایک دو جگہ چوٹ کی ہے، یہ حد ہو جاتی ہے اس بات کی کہ آپ لوگ کہاں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جائے بھائی، یہ سب کے پیچھے جہالت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ اس زبان کو سیکھیں جو زبان محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ علماء کبھی کبھی اشارتاً کچھ کہہ جاتے ہیں، وہ کسی کے بلے نہیں پڑتا۔ ذاکر نے بڑی محنت سے نقطہ پیش کیا، مگر وہ جو الفاظ اس کے آ گئے اس کا آتا پتہ کسی کو، اب وہ سب بھنگے بھاڑے میں مل گیا۔ شاعروں کو نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، انہوں نے بھی حل نکال لیا، کسی نے گانا شروع کر دیا، کسی نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، تو وہ رستے ان لوگوں نے نکال لیا۔ بعض دونوں ہی کام کر جاتا ہے، اللہ کے فضل سے ایسا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی بنا پر ہو رہی ہیں، سب کی جڑ میں جہالت کار فرما ہے، اس کو دور کیجیے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اچھا، دوسرا پہلو جو اس میں انتہائی افسوسناک تھا وہ تھا اس شاعری کا جو ہماری طرف سے پیش کی گئی۔ کیسے کیسے لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اگر معیاری کلام پیش کیا جاتا تو وہ کہیں اچھا رہتا، لیکن میں نے جو کچھ کہہ لیا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی معیاری ہے، سیکھا میں نے کچھ نہیں ہے، مشق میری کچھ نہیں، علمی صلاحیت میری کچھ نہیں، مگر جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اب وہ اس فن میں حرف آخر ہے میرے نزدیک، وہ ٹھیک ہے ہمارے نزدیک ہوگا، جو سن رہا ہے اس سے پوچھئے کیا ہے کیا نہیں ہے، بھائی سب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سب مجھے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ غالب نے کبھی کہا تھا کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا بھی ہے، سمجھے نا، ایسی باتیں بہت سی ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ سروات سے سہارت ہیں، میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔
تو بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اب یہ نیکی بھی ہمیں جرم نظر آتی ہے، سب کے عیبوں کو چھپایا ہے بہت دن ہم نے. تو یہاں یہ مجرم میں بھی ہوں، اس لیے کہ 20 سال سے میرے وطن میں جو کچھ ہو رہا ہے مصلحتاً خاموشی اختیار کر رکھی، اس لیے کہ لوگوں کی عادت یہ کہہ رہے بھائی کیوں آپ کو کیا ضرورت پڑی اعتراض کرنے کی. اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں کہ سامنے سے چیز غلط آ رہی ہے اس کی اصلاح کر لی جائے. وہ کہہ رہے ہیں بولنے والے یار یہ پتہ نہیں کہ دوسروں کو شاعری نہیں مانتے. اب ظاہر سی بات ہے گروپ بندیاں قائم ہو گئی، ہمیں بولنا بھی نہیں تھا، لیکن اس بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب گنتی نہیں ہے شاعروں کی، اور کیسے کیسے شاعر موجود ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں. ہماری بھی اس وقت تھی، لیکن پچھلے سال سے میں نے علماء کی تقریریں سنی تو ہمت ہوئی مجھے بھی کہ میں اس گناہ کا ازالہ کروں، وہ بہت ضروری ہے. اس محفل میں ہوا کیا تھا، کلام جو پیش کیے گئے ہمارے یہاں سے، ایک کلام پر تو جو نظریہ پیش کر دیا گیا تھا اس پر لوگوں نے اعتراض ہی کیا، اور باقاعدہ تو سوچنا پڑا لوگوں کو اس کو. تو وہ تو نظریے کی بات تھی. آگے بھی جو کلام پیش کیے گئے ہیں ان میں بھی خرابیاں تھیں. میں سب پر تبصرہ نہیں کر سکتا، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، وہ بھی انتہائی معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کچھ لوگوں کو ناگوار یقیناً گزرے گا، لیکن مثال دینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ کتنا نقصان ہو گیا ہوگا اس چیز سے. ایک شعر پڑھا گیا، کیا تھا وہ کہ خلد میں مجھ سے بولے فرشتے کس طرح آیا تو یہ بتا دے. میں نے اس کو بس اتنا بتایا یا علی کہتے کہتے. ذرا سا غور کیجیے گا اس میں غلطی کیا ہو گئی. خلد کا معاملہ ہے، یہ قبر کا معاملہ نہیں ہے. وہاں تو فرشتے کچھ پوچھیں گے ہی نہیں. جو بھی وہاں آیا ہوگا وہ یا علی کہنے والا ہی تو ہوگا، کسی دوسرے کے وہاں پہنچ جانے کا امکان تھوڑی ہے، یا ہے؟ یا علی کہنے والے کے علاوہ کسی اور کے خلد تک پہنچ جانے کا امکان ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا بچے گا؟ ختم ہو گیا. اب فرشتے وہاں پوچھ رہے ہیں، جنت میں پوچھ رہے ہیں. اس سوال کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں، واحد سوال. دوسرے لہجے پر غور کیجیے. میں جو عرض یہ کر رہا ہوں کہ شاعری کو ایک شاعر نے کہا تھا، بلکہ وہ بھی غیر مسلم شاعر ہے، نریش کمار شہد. وہ کہتے ہیں شاعری خون جگر کا ہے لبالب ساغر. قبلہ سماعت فرمائیں. شاعری خون جگر کا ہے لبالب ساغر، کسی کمزرف کی تفریح کا سامان نہیں. یہ کس لیے کہا انہوں نے کہ ہر شعر پر بڑی محنت کرنی چاہیے. شعر کہنے کے بعد اس پر تنقید کیجئے دشمن کی نظر سے. دیکھیے کہیں کوئی جھول تو نہیں چلا گیا. اب اس میں لہجہ بھی قابل غور ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے کس طرح آیا تو یہ بتا دے. یہ مذہب کا خیز بات ہے، یعنی یہاں تو کیسے آ گیا بھائی؟ یہ بڑی توہین آمیز چیز نہیں ہے. اس لہجے کو دوسرے طریقے سے آپ بدل کر کہہ سکتے ہیں، وہی اختیار کرنا تھا. ان چیزوں سے جتنا بچا جائے اس کا طریقہ وہی ہے کہ محنت پوری ہو. اچھا، جن لوگوں کے پاس تجربہ کم ہے، مشق کم ہے یا مطالعہ کم ہے، تو اساتذہ ہندوستان میں ایک سے ایک موجود ہیں. ان سے رابطہ کیجیے اور بغیر ان کے مشورے کے آپ کچھ پیش مت کیجیے، اس میں نقصان ہی ہوگا. تو اور بھی یہ سب ہوا ہے، لیکن مجھے باقی ایک مثالاً ایک شعر عرض کرنا تھا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ وہاں نقصان کتنا زیادہ ہو چکا. آگے ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جائے. اور میں نے کسی کی دل آزاری کے لیے یہ کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ان محفلوں میں جو کچھ خرابیاں واقع ہو رہی ہیں ان پر روک لگائی جائے اور محفلوں کا وقار بحال کیا جانا چاہیے جس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے. تو بہرحال مشق کیجیے، محنت کیجیے، اساتذہ سے سیکھیے. بھائی ایسی بات نہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کہ تم کو بھی چاکے غریباں کا شعور آ جائے گا، تم وہاں تک آ تو جاؤ ہم جہاں تک آ گئے. تو یہ سب محنت کے بلبوتے پر ہونا ہے، وہ سب کیجیے، آپ کو وہ سب ہوگا. بہرحال اب میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. وہ اشعار ایک منقبت کے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ صلوات سے سہارا دیں مجھے.
اور یہ کلام بھی میں خاص طور پر پیش کر رہا ہوں، اس میں آپ کچھ فنی باریکیاں دیکھیے گا، 2-3 شعر اس طرح کے آئیں گے۔ جن لوگوں کو فن شعر سے ذرا سا بھی ربط ہے ان کے لیے خاص طور پر ایک درس کی حیثیت بھی وہ اشعار رکھیں گے، اس لیے اور صرف چند شعر، ایک مطلب اور 2-3 شعر۔ مجھے معلوم وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں زیادہ وقت لوں گا نہیں آپ کو۔ مطلب حاضر کیا مصر طرح پر تھا جو کہ پورے میں ایک محفل ہوئی تھی، اس میں مصر طرح دیا گیا تھا، صرف تیرا ہے لقب ام ابیہا فاطمہ، اس پر میں نے کچھ شعر کر لیا، 2-4 شعر اس میں سے آپ سماعت فرما دیں۔ مرحلہ نازک ہے تیری منقبت کا فاطمہ، مرحلہ نازک ہے تیری منقبت کا فاطمہ، المدد یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، المدد یا فاطمہ۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں، اس میں ایک صنعت کہلاتی ہے تکرار لفظی، کچھ لفظوں کی تکرار بار بار ان کو لایا جاتا ہے، لیکن غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو عیب بھی پیدا ہو جاتا ہے شعر، لیکن اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو شعر میں لطف زبان پیدا ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، بے سہاروں کا سہارا رحمت للعالمین۔ الفاظ پر نگاہ رکھیے گا، مصرع ثانی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بے سہاروں کا سہارا رحمت للعالمین، بے سہاروں کے سہارے کا سہارا فاطمہ، بے سہاروں کے سہارے کا سہارا فاطمہ، بے سہاروں کے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں، اس میں ایک شعری صنعت ہے، صنعت لف و نشر مرتب، قبلہ آپ تو مطالعہ کر چکے ہوں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ پہلے مصرعے میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور انہی کی تفصیل دوسرے مصرعے میں ہوتی ہے، اسی ترتیب سے اگر ہو جو پہلے مصرعے میں ہے تو وہ لف و نشر غیر مرتب کہلاتی ہے، اور اگر اس ترتیب کے مطابق نہ ہو وہ تشریح تو وہ غیر مرتب کہلاتی ہے۔ ملاحظہ فرمایا، دونوں مصرعے بہت توجہ کے ساتھ آپ کو سننے ہوں گے، اور اگر آپ کی نظر وہاں تک پہنچ گئی تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ ایک بار صلوات سے سہارا دیں۔ بانیے دی حامیے دی ضامنے الہی دی، ایک شخصیت کا ذکر نہیں ہے، 3 الگ الگ ہیں۔ تشریح دوسرے مصرعے میں سنیے گا، بانیے دی حامیے دی ضامنے الہی دی، تیرا بابا تیری ماں
تیرا کنبہ فاطمہ تیرا بابا بانیے دی حامیے دی ضامن الہی دی تیرا بابا تیری مادر تیرا کنبہ فاطمہ تیرا بابا اور قبلہ صحیح ادا کیا کہ بہرحال ایک اور سلوات پڑھیں اگلا شعر حاضر اس شعر کا مضمون دیکھیے بطور خاص حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کیونکہ اس قابل نہ تھا دونوں جہاں میں گھر کوئی کیونکہ اس قابل نہ تھا دونوں جہاں میں گھر کوئی تیرا ہمسر حق نے اپنے گھر سے بھیجا فاطمہ تیرا ہمسر کیونکہ اس قابل نہ تھا دونوں جہاں میں گھر کوئی تیرا ہمسر حق نے اپنے گھر سے بھیجا فاطمہ اور ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں سورہ کوثر کا جواب شعراء عرب لانے سے قاصر رہے تھے تو اس کی ایک نئی وجہ میں حاضر خدمت کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں وہ قصیدہ گو عرب کے کیسے لا پاتے جواب وہ قصیدہ گو عرب کے کیسے لا پاتے جواب سورہ کوثر میں تھا تیرا قصیدہ فاطمہ سورہ کوثر وہ قصیدہ گو عرب کے کیسے لا پاتے جواب سورہ کوثر میں تھا تیرا قصیدہ فاطمہ اور دیکھیں آخری شعر اس قسم کا شعر ہے کہ آپ کے خون میں انشاءاللہ گرمی پیدا کر دے گا نوجوان بطور خاص ملاحظہ فرمائیں راندے درگاہ مولا راندے درگاہ کہتے ہیں بارگاہ سے نکالا ہوا جس کو نکال لیا گیا راندے درگاہ مولا
ابلیس ہے راندے درگاہ مولا ایک تو ابلیس ہے دوسرا وہ جس نے تیرا گھر جلایا فاطمہ قبلہ خبر راگا انداز صحیح ہے نا راندے یہ شعراء کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طریقے سے بات کو کہا جا سکتا ہے خطرناک سے خطرناک مضمون بھی آپ بڑی اچھی زبان میں ادا کر سکتے ہیں راندے درگاہ مولا ایک تو ابلیس ہے دوسرا وہ جس نے تیرا گھر جلایا فاطمہ المدد یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ